اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سمدیہ میں. اسد سعید صاحب آواز آ رہی ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ کتاب سمدیہ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کس کے بارے میں؟ بولیے. منادا کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ منادا کے بارے میں چل رہی تھی. منادا کے بارے میں ہم نے بتایا کہ منادا کسے کہتے ہیں. منادا کے بارے میں کیا بتایا تھا بتائیے. منادا کسے کہتے ہیں؟ منادا ایک ایسا اسم ہے جس کو ندا دی جائے حروف ندا کے ذریعے سے. جی یہ آیا حیا ہے آیا ہے او نہیں او یعنی یا. جی آیا ہے یا آیا کے ذریعے یا حیا کے ذریعے سے یا وا کے ذریعے سے. واو کے ذریعے وا کے ذریعے سے. جی تو منادا ایک ایسا اسم ہے جسے بلایا جائے پکارا جائے آیا کے ذریعے سے پکارا جائے یا حیا کے ذریعے سے پکارا جائے یا اے کے ذریعے سے پکارا جائے یا وا کے ذریعے سے پکارا جائے. لیکن یہ چیزیں بعید کے لیے ہیں. دور سے اگر ندا دینی ہے تو کس چیز سے دینی ہے؟ آیا حیا آئی اور یا وا کے ذریعے سے. اور حمزے کے ذریعے سے آواز دے سکتے ہیں آپ قریب کے لیے یا پھر مطلقاً چاہے قریب ہو چاہے دور ہو. لیکن اس میں شرط کیا بتائی تھی؟ یشترط کونہ مظہرن، یعنی شرط یہ ہے کہ منادا اس میں ظاہر ہو ضمیر نہ ہو. لیکن یا انتا جو ہے یہ اگر کہیں دیکھے یا انتا تو یہ ضعیف ہے. ایک شرط تو یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ الف لام بھی نہیں ہونا چاہیے. لفظ اللہ کو چھوڑ کر باقی لفظ اللہ پہ تو ہو سکتا ہے یا اللہ، لیکن اس کے علاوہ باقی پر کوئی منادا ہے تو اس پر الف لام نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللتی یا اللتی میں الف لام ہے اس پہ یا آیا ہے یہ شاذ ہے، کم ہے بہت. پھر انہوں نے بتایا تھا کہ حرف ندا حذف ہو جاتا ہے. کبھی کبھی حرف ندا حذف ہو جاتا ہے. زید رضی کہاں ہے؟ میں آواز دے رہا ہوں نا، میں حرف ندا حذف ہے. لیکن اس میں جنس کے اندر نہیں حذف ہوگا. مندوب جس پہ گریہ کیا جا رہا ہے، ندبہ کیا جا رہا ہے، واہ محمدہ، تو واہ نہیں ہٹ سکتا. مستغاث استغاثہ جسے دیا جا رہا ہے، مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے جسے، اس میں یا غفارو یا غفار یا اس میں جسے مدد کے لیے یا کسی کے لیے مدد کے لیے پکارا جاتا ہے تب ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اشارہ کیا؟ اس میں اشارہ میں یا ھذا آپ حرف حذف نہیں ہوگا. اور لفظ جلالہ میں حرف ندا حذف نہیں ہوگا. جی جب اس میں میم نہ ہو. میم نہیں بتایا تو اس میں ظاہر ہونا چاہیے منادا. اور اگر لفظ اللہ میں میم ہے اللہم تو پھر حرف ندا حذف کرنا واجب ہے. یا اللہم نہیں کہہ سکتے. بات جو میں تفصیل کی بتانا چاہ رہا تھا آپ کو وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس کا حکم کیا ہے. احکام چل رہے تھے. کیا چل رہے تھے؟ احکام. کیا احکام چل رہے تھے؟ منادا. میں نے بتایا تھا مفرد کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ تین. ایک تو مفرد تثنیہ جمع کے مقابلے والا مفرد، ایک مفرد جملہ شبہ جملہ کے مقابلے والا مفرد، ایک مفرد مضاف اور شبہ مضاف. وہاں پہ جو خبر کے بارے میں گفتگو چلی تھی، خبر مفرد ہوتی ہے یا جملہ یا شبہ جملہ، تو وہ مفرد کس کے مقابلے والا تھا؟ جملہ اور شبہ جملہ کے مقابلے والا. ٹھیک ہے جی. اور جو لا نفی جنس کا اسم ہے یا منادا ہے، اس میں جو مفرد سے مراد ہے وہ مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے والا نہیں.
یاد ہے لا رجل فی الدار لا غلام زید ہے. آئیے تو منادا کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ منادا یا تو اس میں مفرد ہوگا, اس میں منادا یا تو مفرد معرفہ ہوگا. مفرد بولیے مفرد معرفہ جی یا مفرد نکرہ ہوگا جی, نکرہ مقصودہ, نکرہ مقصودہ ہوگا, یا تو مفرد معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا لیکن مقصود ہوگا. کیا ہوگا؟ مقصود ہوگا, یعنی قصد کیا ہے یا رجل. اب یہ جا رہے ہیں جیسے یہ فیض بھائی یا رجل یا رجلو, تو میں دیکھ رہا ہوں مقصود ہے, مجھے دکھ رہے ہیں مقصود ہے. کیا فرق ہے نکرہ مقصودہ نکرہ غیر مقصودہ میں؟ نکرہ مقصودہ میں دیکھ رہا ہوں اس آدمی کو, ہو رہا میں قصد کیا ہے میں نے یا رجلو, لیکن ایک نکرہ غیر مقصودہ ہے, میں نابینا ہے ایک شخص, وہ جا رہا ہے, اسے لگا یہاں کچھ لوگ ہیں, وہ کہے گا مجھے راستہ دکھا دو یا رجلن خذ بیدی جی, تو اسے قصد تو نہیں ہے نا کہ میں کون سے مرد سے کہہ رہا ہوں, مرد سے کہہ رہا ہوں, لہٰذا وہ نکرہ غیر مقصودہ. منادا یا تو مفرد معرفہ ہوگا یا نکرہ مقصودہ ہوگا جی. یا نکرہ منادا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا یا نکرہ غیر مقصودہ ہوگا, غیر مقصودہ ہوگا. یہی ہے نا منادا ہمارا یا تو مفرد معرفہ ہوگا یا نکرہ مقصودہ ہوگا, یا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا یا نکرہ غیر مقصودہ ہوگا. انہوں نے کہا اگر منادا مفرد معرفہ یا نکرہ مقصودہ ہو تو کیا ہوگا؟ مبنی بار. حکم کیا ہے؟ مبنی بار لا حول ولا قوت, مبنی بار علامت رفع, علامت اچھا مقصودہ نہیں رفع, مبنی بار علامت رفع ہوگا. علامت رفع کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ مفرد میں کیا ہے؟ کون سا مفرد؟ جملہ شبہ جملہ والا نہیں, تسنیہ جمع والا مفرد. مفرد میں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے, تسنیہ میں علامت رفع الف ہوتی ہے, الف, اور جمع میں واو یا ہوتی ہے جی, یا اور الف, کیونکہ حالت رفع میں الف, حالت رفع میں ہاں, حالت رفع میں الف, اور جمع میں علامت رفع واو ہوتی ہے یا ہوتی ہے, واو ہوتی ہے. وہ تو جمع میں پوچھ رہے ہیں نا, نسبی جرری نہیں, جمع میں واو, جمع. تسنیہ میں علامت رفع کیا ہے؟ الف. جمع میں علامت رفع کیا ہے؟ واو. مفرد میں علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. تو مبنی پر علامت مبنی ہوگا. آپ دیکھیے میں کہوں یا زیدو, مرفوع ہے, مبنی ہے. یہ مرفوع مت کہنا مبنی ہے, ورنہ زیدون ہوتا, معرب ہوتا تو زیدون ہوتا. یا زیدو, یا زیدو, یا شاہدو, یا راغبو, یا ہے تو مفرد ہے. یہ زید جملہ تو نہیں ہے, یعنی مضاف تو نہیں ہے, شبہ مضاف تو نہیں ہے, یا مفرد ہے, معرفہ بھی ہے زید. تو مبنی بر علامت رفع. علامت رفع کیا ہے اس میں؟ یا زیدو میں میں کہوں یا زیدانے, مبنی ہے جی مبنی ہے کیونکہ یا مفرد ہے اور معرفہ بھی ہے. یا نہیں, زیدانے معرفہ نہیں ہے, الزیدانے. یا ایوہ الزیدانے کہنا پڑے گا, پھر الف لام نہیں ہے نا ہونا. یا الزیدانے مثلا, تو یا ایوہ الزیدانے, تو زیدانے مبنی ہے, مبنی بر علامت رفع ہے. ابھی مت کیا اس میں علامت رفع کیا ہے؟ الف ہے. یا ایوہ الزیدون مبنی ہے, مبنی پر علامت رفع ہے. وہ کیا ہے اس میں؟ زیدون میں واو ہے.
नकरा मकसूदा या रजुलो, या रजुलो, या रजुलाने, रजुलाने अलिफ है, अलिफ है नहीं, मबनी है, ये मबनी होंगे। मैं कहूँ या ज़ैदो, या ज़ैदो, मबनी पर अलामत रफ़ हो क्या है, ज़म्मा। लेकिन अगर मुनादा मुज़ाफ हो या शिबे मुज़ाफ हो या नकरा गैर मक़सूदा हो, या गुलामा ज़ैदिन, है ज़ैद के गुलाम, या तालिअन जबलन, है पहाड़ पर चढ़ने वाले, या तालिअन जबलन, या नकरा गैर मक़सूदा हो, या रजुलन, मिसाल के तौर पर खुज़ बेयदी, मेरा हाथ पकड़ ले, खुज़ बेयदी, मेरा हाथ पकड़ ले, या रजुलन खुज़ बेयदी। देखिए यहाँ पे या ज़ैदो मुफरद मारफा नकरा मक़सूदा की, या रजुलो, क्या फर्क है? यहाँ पे या के साथ रजुल है तो रजुलो है, यहाँ पे या के साथ रजुल है तो रजुलन है, क्या फर्क है? मिसाल तो सेम है, लेकिन यहाँ रजुलो क्यों, यहाँ रजुलन क्यों? बस मकसूद और गैर मकसूद, यहाँ आपने कस किया है फला मर्द है रजुल, लेकिन यहाँ एक नाबीना है, उसने किसी को नहीं पता मैं कौन से को कह रहा हूं मैं, इतने से फर्क के साथ एराब बदल गया। देखिए यहाँ मबनी बार अलामत रफ़ है जो कि ज़म्मा है, यहाँ मंसूब है। तो हुक्म समझ में आया नहीं? क्या है? अगर हमारा मुनादा मुफरद मारिफा हो जैसे या ज़ैदो, या नकरा मक़सूदा है या रजुलो, तो हुक्म क्या है? मबनी बार अलामत रफ़ होगा। यानी अगर तस्निया जमा वाला मुफरद है तो अलामत रफ़ ज़म्मा होगी, तस्निया है तो अलिफ, जमा है तो वाव होगी। लेकिन अगर मुनादा मुज़ाफ हो, गुलाम मुज़ाफ ज़ैद की तरफ, या गुलाम ज़ैदी, या शिबे मुज़ाफ हो, या तालिअन जबलन, या नकरा गैर मक़सूदा हो, या रजुलन, तो हुक्म क्या है? मुज़ाफ शिबे मुज़ाफ नकरा मक़सूदा हो तो हुक्म क्या होगा? मंसूब होगा। मंसूब यानी मुराब होगा, मबनी मबनी नहीं होगा, मंसूब होगा। अब बताइए मंसूब अलामत नस्ब जो भी हो वही होगा। मिसाल के तौर पर तस्निया हो तो या होगा रजुलैने, जमा हो तो मसलन ज़ैदीन, मगर ज़ैदीन तो मारफा क्यों? या गुलामा, गुलामै, गुलामै ज़ैदीन, गुलामैने, हालत नस्बी में तस्निया गुलामैने था, नून तो इजाफत की वजह से गिर गया, अलामत नस्ब या मौजूद है, गुलामै ज़ैदीन। और अगर जमा हो गई या तालिअन जबलन या रजुलन, तो वही मंसूब होगा। हुक्म समझ में आया? यहाँ क्या होगा? मबनी। याद रखना मुनादा अगर मुफरद मारफा या नकराए मकसूदा है तो मबनी होगा और अलामत रफ़ पे मबनी होगा। लेकिन अगर मुनादा हमारा मुज़ाफ हो या शिबे मुज़ाफ या नकराए मकसूद गैर मकसूदा होगा तो वो मोरब होगा, मंसूब होगा, मंसूब होगा। अब अलामत नस्ब कहीं फतहा कहीं वो अलग है, तो आपको मालूम है अलामत नस्ब क्या क्या हो सकती है। समझ में आ गई बात? लिख लिया? असद सही साहब स्क्रीनशॉट लिया? तो मुनादा मुनादा यानी जिसे हम निदा दे रहे हैं, मुनादा यानी जिसे हम निदा दे रहे हैं, या तो वो मुफरद मारफा होगा या ज़ैदो, या नकरा मकसूदा होगा या रजुलो, तो मबनी होगा, ज़ैदो पढ़ेंगे रजुलो पढ़ेंगे। लेकिन अगर मुज़ाफ होगा या गुलामा ज़ैदीन, है ज़ैद के गुलाम, गुलामा ज़ैदीन, मंसूब पढ़ेंगे। या तालिअन जबलन, है पहाड़ पर चढ़ने वाले, या रजुलन खुज़ बेयदी, नहीं यहाँ पे ये नहीं कह सकते, या रजुलन, या रजुलन खुज़ बेयदी, मसलन मकसूद गैर मकसूद होना चाहिए ना, मकसूद नहीं है, क़स्द नहीं, तो मंसूब होंगे। समझ में आ गई? समझ में आ गया आप लोगों के? लिख लिया? मिटा दूं? जी जी आइए असद सही साहब, ये तो था मुनादा का किस्म और उसका हुक्म, तफसील यही पढ़ रहे थे। अल मुफरद मारिफा वन नकरतुल मक़सूदा, अल मुफरदुल मारिफतु वन नकरतुल मक़सूदा, तो मुफरद मारफा नकरा मक़सूदा इबारत देख रहे हो रजी शाहिद, देखो रागिब, युबनियाने मबनी होंगे अला
ما اس علامت پر کہ یرفعان بہ جس کے ذریعے سے اس علامت پر جس کے ذریعے سے رفع دیا جاتا ہے اس کو مفرد معرفہ کو یا زید یا رجلان. لیکن والمضاف یعنی کہ اگر منادہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو یا نکرہ غیر مقصودہ ہو ینصب ہو تو منصوب ہوں گے. جیسے یا عبداللہ کہیں گے آپ یا طالعا جبلا یا رجلا. پھر کہہ رہے والمستغاث دیکھیں منادہ مستغاث بھی تو ایک طرح سے منادہ ہی ہے نا جسے مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے. یخفض بلامہا لامہا اس کے لام کے ذریعے سے یخفض مجرور ہوتا ہے. لامہا کس کا لام؟ استغاثہ کا لام. لام کی ایک قسم ہے لام استغاثہ. یا جی یا لسارا بہرحال ٹھیک ہے. یخفض بلامہا مستغاث جو ہے لام استغاثہ کے ذریعے سے مجرور ہوتا ہے. ویفتح لالف اور الف استغاثہ کے ذریعے سے مفتوح ہوتا ہے. ولا لام فی پھر اس کے اندر لام نہیں ہوگا. اگر الف استغاثہ ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا لا زیدہ ہو. آپ کہیں گے یا لا زیدین یا زیدہ ہو. زیدہ ہو میں الف استغاثہ ہے نہیں ہے؟ بولئے زیدہ ہو. تو یا لا زیدین میں زید مستغاث سے مدد کے لیے پکار رہے ہیں آپ لام استغاثہ اس میں مجرور ہو جائے گا یا لا زیدین. یا لساراتل یا زیدہ ہو میں زیدہ مفتوح ہوا نہیں ہوا الف استغاثہ کی وجہ سے. ایک نوحہ یا امہ ہو جتنی. والعلم المفرد الموصوف بابن ابنہ. والعلم المفرد علم مفرد جس کی صفت لائی گئی ہو ابن یا ابن کے ذریعے سے مضافن در حالی کہ وہ مضاف ہو ایک دوسرے علم کی طرف. ابن فاطمۃ الزہراء. بولیے یختار فتحہ اس میں فتح اختیار کیا گیا ہے تخفیف تخفیف کے لیے. لکھ لو فتح کیوں اختیار کیا گیا ہے؟ فتح مختار ہے اس میں یعنی دے سکتے ہیں اور بھی دے سکتے ہیں اور چیز بھی بعد میں بتائیں گے کیا اور چیز دے سکتے ہیں لیکن فتح دیس اختیار ہے بہتر ہے اس مختار میں نہیں بہتر مختار ہے اختیار ہے بہتر ہے. وہ علم کہ جو موصوف ہو ابن یا ابنہ کے ذریعے سے یا بنت کے ذریعے سے در حالی کہ وہ مضاف ہو دوسرے علم کی طرف. ایک علم دوسرے علم کی طرف مضاف ہو وہ علم جو موصوف ہو ہاں وہ علم مفرد جو ابن و ابنہ کے ذریعے سے موصوف ہو در حالی کہ وہ مضاف ہو ایک دوسرے علم کی طرف. ابن جو ہے وہ مضاف ہو بولیے تو اسے منادہ کو اس علم کو فتح دے سکتے ہیں. اختیار یہی ہے. یا زید ابن عمرن یا دیکھیے زید جو ہے موصوف ہے ابن کے ذریعے سے زیدہ اور مضاف وہ مضاف عمر کی طرف یا زید ابن عمرن تو زیدہ پڑھیے آپ جی ابن مضاف تو اسے نصب پڑھیے تخفیف کے لیے. والمنون ضرورتاً تنوین دے سکتے ہیں ضرورت کی وجہ سے. یجوز و ضمہ و نصب اور ضمہ بھی جائز ہے. نصب اور ضمہ بھی جائز ہے. آپ کیسے یا زید ابن عمرین یا زید ابن عمرین یا زیدن ٹھیک ہے. سلام اللہ یا مطرن لیکن نصب دیا نہیں تنوین دی نہیں دی ضرورت شعر یا مطرن علیہ ولیس علیک یا مطر السلام مطر کو ضمہ دے دیا ٹھیک ہے. والمقرر المضاف جی منادہ جو ہے وہ مقرر ہو مضاف ہو مقرر ہو. مضاف مقرر مضاف جائز ہے اسے ضمہ دینا بھی نصب دینا بھی. ضمہ بھی دے سکتے نصب بھی. جیسے تیم اول یا تیمو تیما عدی پہلے تیم جو ہے نا تیمو یا تیمو تیما عدی میں جو پہلا تیم ہے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا تیمو بھی کہہ سکتے ہیں یا تیما تیما عدی بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. دوسرا والا تو تیما ہی رہے گا
मुस्तबसिरतुन। ठीक है? तब से वह तवाबहु, तवाबे मुनादा, अब इसकी बात आएगी। मुनादा का जो तवाबे हैं भाई, जो हमारा लफ्ज़ मुनादा है उस पर कोई चीज़ अतफ़ हुई हो या उसकी ताकीद लाई गई हो या उसका बदल हो या उसकी नात हो, या फातिमा ज़हरा बदल हो सकती है, फातिमा का ज़हरा, या नात हो सकती, जो भी है उसके बारे में क्या है? तवाबहु मुनादा के जो तवाब हैं, अलमुज़ाफ़तो जो मुज़ाफ़तुन सब मुतलक़न मंसूब रहते हैं। जो मुज़ाफ़ तवाबे हैं उसके जो मुज़ाफ़ तवाबे हैं, लेकिन जो तवाबे मुफ़रद हैं तो वो इंशाअल्लाह बाकी कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला